Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher, and this is a book, English Book 1 for Class 9. Today we are going to start the second assignment chapter, Shah Abdul Latif. Islam is the religion of peace. Islam aman ka mazhab hai. God sent the Prophet as a blessing to mankind. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. He won people's hearts by his kind nature and gentle ways. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربان فطرت اور شریفانہ طور طریقوں سے لوگوں کے دل جیت لیے. His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پیروکاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثالوں کی ہر دور میں تمام دنیا میں پیروی کی. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide, دور دراز. اور یہ ان لوگوں کی درویش صفت لوگوں کی کوششیں تھی کہ اسلام دور دراز تک پھیلا. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. اور یہ اولیاء کرام، یہ مقدس لوگ انتہائی کامیاب ہو گئے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانے میں. In every part of our country، ہمارے ملک کے ہر حصے میں there are shrines of such saints. ایسے ہی درویش لوگوں کے مزارات ہیں، مقبرے ہیں. In Lahore are the shrines of داتا گنج بخش and میاں میر صاحب. لاہور میں داتا گنج بخش اور میاں میر صاحب کے مزارات ہیں. In پاک پٹن lived and died بابا فرید. بابا فرید پاک پٹن میں رہا کرتے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. In ملتان is the shrine of غوث بہاء الحق. اور ملتان میں غوث بہاء الحق کا مزار ہے. In پشاور، in کوئٹہ and in countless other towns and cities there are the tombs of these men of God. اور اس طرح پشاور، کوئٹہ اور بے شمار دوسرے قصبوں اور شہروں میں ان اللہ کے بندوں کے مزارات اور مقبرے ہیں. In Sindh are the tombs of two great saints, شاہ عبد اللطیف and قلندر لال شہباز. اور سندھ میں دو عظیم درویش شاہ عبد اللطیف اور قلندر لال شہباز کے مزارات ہیں. The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. ایک عظیم درویش شاہ عبد اللطیف جو محبت سے اس کے پیروکار انہیں لال لطیف کہا کرتے تھے، 1102 ہجری میں پیدا ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں. The good Mughal emperor Aurangzeb then ruled the country. اس وقت شہنشاہ اورنگزیب اس ملک پر حکمرانی کیا کرتے تھے. شاہ عبد اللطیف ancestors migrated to Sindh during the days of Tamerlane. شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد سندھ کو ہجرت کر کے آئے ٹیمرلین کے دنوں میں. They had come from ہجرت، اور وہ ہجرت سے آئے تھے. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. اور شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد کو یہ جگہ بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے. But no one would have remembered their names or learned about them. لیکن کسی کو بھی ان کا نام یاد نہ رہتا یا کوئی ان کے بارے میں نہ جانتا. If many centuries، اگر کئی صدیوں کے بعد، one of their descendants، ان کی اولاد میں سے سید حبیب شاہ had not been blessed with a son، کہ اسے اگر ایک بیٹا عطا نہ کیا جاتا، who grew up to be Saint لال لطیف، جو بڑے ہو کر ایک درویش لال لطیف بنتا. شاہ لطیف had a very sensitive mind. شاہ عبد اللطیف ایک حساس دماغ رکھا کرتے تھے. His heart was soon filled with the love of God. اور ان کا دل جلد ہی خدا کی محبت سے معمور ہو گیا تھا. The beauty of nature، فطرت کی خوبصورتی، aroused
his feelings strongly. فطرت کی خوبصورتی نے ان کے احساسات کو بہت زیادہ متاثر کیا. While he was only a boy, جب وہ ایک لڑکے ہی تھے, he started composing poetry, تو انہوں نے شاعری لکھنی شروع کر دی. He was also keen on acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. اور وہ علم حاصل کرنے کے بہت ہی شوقین تھے اور بڑے ہو کر عربی اور فارسی کے عالم بنے. When he was 20, جب ان کی عمر 20 سال تھی, he married a noble and good lady, تو ان کی شادی ایک اعلیٰ اور اچھی خاتون سے ہو گئی. He showed great kindness to his wife, اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی مہربانہ طریقے سے پیش آئے. and lived at home for many years, اور کئی سالوں تک وہ گھر میں رہے. His heart, however, لیکن ان کا دل تاہم turned more and more towards religion and devotion, لیکن ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور عبادت کی طرف بڑھتا گیا. He felt restless in living a normal domestic life, اور ان کو ایک عام گھریلو زندگی میں بے چینی سی محسوس ہونے لگی. When his father died, جب ان کے والد کا انتقال ہوا, شاہ لطیف left his home, شاہ عبد الطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا, and went to live on a mound at some distance from his village, اور ایک ٹیلے پر رہنا شروع کر دیا جو کہ ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا. A mound of sand is called Bit in Sindhi. ریت کے ٹیلے کو سندھی میں بٹ کہتے ہیں. ڈیو ٹو دا فیکٹ, یہی حقیقت ہے کہ دیٹ ہی لیوڈ آن دس ماؤنٹ فار دا ریسٹ آف ہز لائف, کہ وہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی ٹیلے پر وہ گزاری رہا کرتے تھے. شاہ عبد اللطیف کیم ٹو بی نون ایز دا سینٹ آف بٹ, اور شاہ عبد اللطیف پھر بٹ کے درویش کے نام سے بھی موسوم کیے جاتے تھے, مشہور تھے. ٹو دس ڈے, اس دن سے ہی از فیمس آل اوور دا کنٹری, اور اس دن سے وہ پورے ملک میں مشہور ہو گئے بطور شاہ عبد اللطیف بٹائی, یا شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ, یا ٹیلے کے شاہ لطیف. ایز ڈیز پاس, جیسے دن گزرتے گئے, لطیف's لو آف گاڈ, لطیف کی محبت خدا کے لیے, گریو مور اینڈ مور, زیادہ سے زیادہ بڑھتی گئی. انٹل ہی فاؤنڈ پلیجر اونلی ان ڈیووشن, یہاں تک کہ اسے صرف عبادت میں خوشی ملنے لگی. اینڈ اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان پریئر, وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت اینڈ ڈیپ تھنکنگ اور گہری سوچ میں گزارتے. ہز اسپریچول پاور, ان کی روحانی طاقت, گریو اسٹرانگر, اتنی مضبوط ہو گئی ود پریئر, نماز اینڈ ڈیووشن, اور عبادت سے. سو مچ سو دیٹ, زیادہ سے زیادہ لوگ, پیپل بگین ٹو بی اٹریکٹیڈ, ان کی طرف راغب ہونے لگے. ٹورڈز ہم, اینی ون, کوئی بھی, ہو کیم ٹو ہم, جو اس کے پاس آتا, واز اسٹرانگلی امپریسڈ, اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا. بائی ہز جنٹل ویز, ان کے شریفانہ طور طریقوں سے. اینڈ ہز فالوورز انکریز ڈے بائی ڈے, اور ان کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی. کلوز ٹو دا ماؤنٹ آن وچ لال لطیف کیم ٹو لیو از اے نیچرل لیک, اور اس ٹیلے کے قریب جہاں پر لال لطیف رہا کرتے تھے ایک قدرتی جھیل ہے. ہز پوئٹک نیچر لوڈ دا کام ایٹماسفیئر, اور ان کی شاعرانہ فطرت کو خاموش فضا اچھی لگتی تھی. ہی وڈ اسپینڈ مچ آف ہز ٹائم سٹنگ آن دا بینک آف دس لیک, اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارا کرتے. ایز ہی سیٹ دیئر, جب وہ وہاں بیٹھ جاتے, ہی پرے ٹو گاڈ, تو وہ خدا کی عبادت کرتے. ہیں سم ٹائم کمپوزڈ ورسز ان ہز پریس, اور بعض اوقات شاعری لکھنے شروع کر دیتے اس کی تعریف میں. شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ, شاہ لطیف نہ صرف ایک درویش اور شاعر تھے, بٹ آلسو اے میوزیشین, ایک موسیقار بھی تھے. ہی فاؤنڈ گریٹ کمفرٹ ان میوزک, اور ان کو موسیقی میں بہت زیادہ لطف آنے لگا. ہز اسکل in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time, اور ان کی یہ مہارت نے ان کو اس فن میں اتنا ماہر کر دیا کہ انہوں نے بہت سی اصلاحات اور تبدیلیاں کی اس وقت کے مشکل موسیقی میں. as in everything else he loved simplicity in music and musical
انسٹرومنٹس. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ سادگی، وہ موسیقی میں بھی سادگی پسند کرتے، اور جو موسیقی کے آلات ہیں ان میں بھی. ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود دا آئیڈیا، وہ اس خیال سے رضامند نہیں تھے دیٹ میوزک شوڈ بی ڈیفیکلٹ، کہ موسیقی مشکل ہونی چاہیے. سو ہی میڈ اٹ سمپل، اس لیے انہوں نے اس کو سادہ بنا دیا. ہی آلسو انوینٹڈ اے سمپل میوزیکل انسٹرومنٹ، اور انہوں نے ایک سادہ موسیقی کا آلہ بھی ایجاد کیا. اینڈ کالڈ اٹ تمبورو، اور ان کا نام رکھ دیا تمبورو. اٹ واز لائک این انسٹرومنٹ یوزڈ بائی دا عربس بٹ دا نمبر آف اسٹرنگز واز ڈفرینٹ، اور یہ ایک قسم کا آلہ تھا جو کہ عرب کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن ان میں تاروں کی تعداد مختلف تھی. تو دس ڈے، اس دن سے دا تمبورو از پاپولر آل اوور سندھ، اس دن سے تمبورو جو ہے پورے سندھ میں مشہور ہے. اولڈ اینڈ ینگ پلیٹ اینڈ سنگ، بوڑھے ہو یا جوان سبھی اس کو بجاتے ہیں اور گاتے ہیں. دا سانگز آف لطیف ٹو اٹس سمپل بٹ موونگ ٹیونس، شاہ لطیف کے کلام کو جو کہ سادہ سا ہے، سمپل ہے، لیکن متاثر کن ہے. لا لطیف ڈائیڈ ان 1165 ہجرہ آن دا ماؤنٹ، اور لا لطیف کا انتقال 1165 ہجری میں اس ٹیلے پر ہوا ویئر ہی ہیڈ لیوڈ، جہاں وہ رہا کرتے تھے. اینڈ واز بریڈ دیئر، اور وہیں پر ان کو دفنایا گیا. آ فیمس کنگ آف سندھ، سندھ کے ایک مشہور بادشاہ غلام شاہ کلوڑو واز سو ڈیووٹیڈ ٹو ہیم، وہ اس سے بہت زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے. دیٹ ہی بلڈ اے شرائن اوور ہز گریو، انہوں نے اس کی قبر کے اوپر ایک مزار تعمیر کروایا. لطیف's devotees collected his poetry and this collection came to be called the رسالو آف شاہ عبد اللطیف. لطیف کے ماننے والوں نے اس کی شاعری کو جمع کیا اور اس مجموعے کو ایک نام دے دیا، دا رسالو آف شاہ عبد اللطیف، یعنی شاہ عبد اللطیف کا رسالہ. ہی واز اے پوئٹ آف پیپل، وہ لوگوں کے شاعر تھے. سو ہی روٹ poetry in the language of the common man، اس لیے انہوں نے زیادہ تر شاعری ایک عام آدمی کی زبان میں تحریر کی. دس کلیکشن آف his poems is so valued that it has been translated into many languages، اور ان کا یہ نظموں کا مجموعہ اتنا قابل قدر ہے کہ کئی زبانوں میں ان کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. ون گریٹ کوالٹی لطیف's poetry، ایک خاص خاصیت لطیف کی شاعری کا besides its simplicity، اس کی سادگی کے علاوہ is its moving music، اس کا متاثر کن موسیقی ہے. when you listen to it، جب آپ اس کو سنیں گے، even if you do not understand a word of it، یعنی آپ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، but you will be moved by its melody، لیکن آپ اس کے نغمے سے، اس کے سر سے محظوظ ہو جائیں گے. لطیف کورس is held at his shrine every year on 14th Safar، the second month of the Muslim calendar، اور لطیف کا عرس جو ہے ان کے مزار کے اوپر ہر سال 14 صفر کو، جو کہ مسلم کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، منعقد کیا جاتا ہے. many thousands of people، ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. listen to the saint songs، اور لطیف کے کلام کو سنتے ہیں. sung on the تمبورو، جو کہ تمبوروں پر بجائے جاتے ہیں. and offer the prayers، اور اپنی نماز ادا کرتے ہیں. many learned men read papers، اور بہت سے علماء کرام ان اخباروں اور رسالوں کو پڑھتے ہیں. they tell about لطیف's life، جو لطیف کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. and his poetry، اور اس کی شاعری کے متعلق. recently a library، a rest house and a museum have been built، اور ریسنٹلی یعنی حال ہی میں ایک لائبریری، ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے. the shrine itself has been rebuilt and connected with the main road، اور ان کے مزار کو بھی دوبارہ سے اثر نو اس کی تعمیر کی گئی اور اسے مین روڈ سے جوڑ دیا گیا ہے. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif can be seen from many kilometers، اور اس کا یہ سفید گنبد، خوبصورت سفید گنبد
لطیف کی عظمت اور اس کے اخلاص کو ظاہر کرتی ہے اور کئی کلومیٹر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لطیف میسج از دا میسج آف لو، لطیف کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ اینڈ ایکولیٹی آف مین، اور وہ لوگوں کے مساوات اور اخوت یعنی بھائی چارے پر یقین رکھا کرتے تھے۔ اینڈ پلیزنگ گاڈ، اور اللہ کو خوش کرنا، بائی گڈ ڈیڈز، اچھے اعمال سے۔ دس اکارڈنگ ٹو ہیم از دا گول آف لائف، اور یہی ان کے مطابق زندگی کا مقصد ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ میں نے اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کر دی ہے۔ تو اب میں اس کے بعد اس کے کوشچنز کے بارے میں آتا ہوں۔ اس کے 6 کوشچنز دیے گئے ہیں اور اس کے اینڈ میں کچھ MCQs بھی دیے ہیں۔ تو یہ کوشچن ہیں اس چیپٹر کے۔ فرسٹ کوشچن ہے ہو واز شاہ عبد اللطیف اینڈ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا ارلی لائف آف شاہ عبد اللطیف بھٹائی۔ پھر اسی طرح سیکنڈ کوشچن ہے ہو آر ٹو فیمس اینڈ گریٹ سینٹس آف سندھ ویئر آر tombs of these saints located in پاکستان۔ اسی طرح کوشچن نمبر 3 ہے what is بٹ، where is بٹ شاہ اور what do you know about بٹ شاہ۔ کوشچن نمبر 4 what is تمبورو، what kind of musical instrument did Shah Abdul Latif invent to making the music simple۔ اسی طرح کوشچن نمبر 5 what do you know about the poetry of Shah Abdul Latif، اور who was Shah Abdul Latif, what is the message of his poetry۔ یہ اس کا ہے کوشچن نمبر 6 name some of the famous shrines of saints found in different parts of Pakistan۔ اب اینڈ میں جو ہے MCQs دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے رجسٹر میں لکھنے ہیں۔ یہ تمام کا تمام کام آپ نے تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے اپنے رجسٹر میں، اور پھر ہم انشاءاللہ تھرڈ اسیسمنٹ کی تیاری کریں گے، تھرڈ اسائنمنٹ آپ کے لیے تیار ریڈی کریں گے۔ تو تب تک آپ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ MCQs کے آپشن جو ہے جو کریکٹ ہے اس پر میں نے سرکل کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کریکٹ ہے اس پر سرکل دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ یہ حیدرآباد لکھا ہوا ہے، اس پہ سرکل کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کا یہ لیسن یہیں تک۔ آپ کو جو ہے تو یہ سارے کے سارا کام اپنے رجسٹر میں تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔